بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آسان عمل وظیفہ کے معزز خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے اللہ کریم آپ کو تمام آفات و بلائیات سے محفوظ رکھے اور دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ پیارے ناظرین اکرام، ہم آج کی اس ویڈیو میں گم شدہ چیز کے بارے میں اس کا حال معلوم کرنے کے حوالے سے یا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے اس حوالے سے آیت الکرسی کا ایک بہت ہی پاورفل اور طاقتور وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے ان حضرات کے لیے جن کی کوئی چیز کھو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے یا گم ہو گئی ہے اور اس کے بارے میں انہیں کچھ پتہ نہ چلتا ہو، یا کوئی اس کی کوئی چیز جو ہے اٹھا کر لے گیا ہو، تو اس کو چاہیے آج کا یہ وظیفہ پورے یقین کامل کے ساتھ اپنا لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے چوری کی ہوئی جو بھی چیز ہے اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا اور چور کی شناخت بھی ہو جائے گی، اس کا ٹھکانہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ بہت ہی پاورفل یہ وظیفہ ہے، اس کو پورے یقین کے ساتھ اپنا لیجئے گا، کیونکہ آیت الکرسی کی بے شمار برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ جس طرح سے قرآن مجید کی دیگر آیت مبارکہ جو ہیں اپنی اپنی خصوصیات اور برکتیں رکھتی ہیں، اسی طرح سے آیت الکرسی بھی بلند و بالا شان عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلتیں جو ہیں وہ حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں اور بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطرے کی حفاظت کا کام میرے سپرد فرمایا، اور ایک رات کا واقعہ ہے کہ ایک آنے والا آیا اور اس نے غلہ جو ہے وہ بھرنا شروع کر دیا، یعنی ایک چور آیا رات میں اور اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کو جو ہے ایک دم سے پکڑ دیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں، مجھے چھوڑ دو، بہت ضرورت مند ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ جو تھے ان کو رحم آ گیا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اور جب صبح ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حاجت مند تھا اور بہت پریشان تھا، مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، اور اس پر مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور آئے گا، کیونکہ یہ بات حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اسی لیے میں اس رات اس کا انتظار کرنے لگا اور وہ پھر آ گیا، اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ میں تجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، محتاج ہوں، بہت پریشان ہوں، اور میں پھر دوبارہ کبھی نہ آؤں گا، مجھ پر رحم کرو۔ اتنا سننا تھا کہ مجھے اس پر پھر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ، تمہارا قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے حالات پر رحم آ گیا اور میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ اور پھر میں جو ہے اس رات اس کا انتظار کرنے لگا اور وہ اپنے وقت پر پھر آ گیا، غلہ بھرنا انہوں نے شروع کر دیا، اور پھر میں نے اسے پکڑ لیا۔ اب اس کو میں نے پکڑ کر اس سے کہا کہ میں آج تجھے کسی حال نہ چھوڑوں گا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات جو ہے وہ سکھاتا ہوں جن کے پڑھنے سے اللہ رب العزت تجھے بہت زیادہ نفع دے گا۔ تو کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں ایسے کلمات تجھے سکھاتا ہوں کہ اللہ تجھے بہت نفع دے گا۔ تو اس نے آگے کہتا ہے کہ جب تو سونے لگو، یعنی جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو،
اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ صبح تک آیت الکرسی تمہاری طرف جو ہے وہ حفاظت بن کر رہے گی، وہ نگہبانی کرتی رہے گی، شیطان تمہارے نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ اب اس نے اتنا کہا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ اب جب صبح ہوئی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے چند کلمات سکھائے کہ جن سے اللہ رب العزت مجھے نفع دے گا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اس نے آیت الکرسی پڑھ کر سونے والی بات سچ کہی ہے، حالانکہ وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ وہ 3 رات تک متواتر آنے والا چور کون ہے؟ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ شیطان تھا۔ تو پیارے ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، اس کو محبت کے ساتھ اپنا لیجیے گا۔ محترم ناظرین اکرام، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک مختصر سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل آسان عمل وظیفہ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا اور اپنے تمام دوستوں میں واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے شیئر کر دیجیے گا۔ پیارے ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ کھوئی ہوئی چیز، گم ہوئی چیز یا پھر کوئی چیز چوری ہو گئی ہو، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلتا ہو، اس حوالے سے ہے، یا کوئی اس کو اٹھا کر لے گیا ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس عمل کو ہفتے کی شب یعنی سنیچر کی رات بعد نماز عشاء آپ نے 120 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ، 21 مرتبہ یا 11 مرتبہ، 21 مرتبہ آپ جو ہے درود پاک پڑھیں، زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنی ہے اور درمیان میں 120 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اسی حالت میں ہی آپ نے سو جانا ہے۔ نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں، کیونکہ بنا نماز کے کوئی وظیفہ، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی وظیفہ، کوئی عمل کیا کریں تو صدقہ لازمی کر لیا کریں، یعنی کہ مجھے آج سے یا کل سے وظیفہ شروع کرنا ہے، آج رات سے مجھے وظیفہ شروع کرنا ہے تو میں دن میں جو ہے وہ صدقہ دے دوں، اور چھوٹے بچوں میں کوئی بھی چیز لے کر تقسیم کر دیا کریں۔ تو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ ہفتے یعنی سنیچر کی رات بعد نماز عشاء اول و آخر 21 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنی اور درمیان میں 120 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور باوضو حالت میں، یعنی یہ عمل پڑھ کے جب آپ فارغ ہو جائیں اور بستر پر جب آپ سونے جائیں اور آپ کو حاجت ہو تو آپ حاجت سے فارغ ہو کر باوضو حالت میں سو جائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے خواب میں آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا، اور اگر کوئی چیز کھو گئی، گمشدہ چیز ہے اور وہ کہاں پر موجود ہے، اگر کسی نے چوری کی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا، چور کی شناخت اور اس کا ٹھکانہ بھی معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو عمل کو پورے یقین کامل کے ساتھ کر لیجئے گا، انشاءاللہ تعالی اس عمل سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے ناظرین اکرام، امید ہے ہمارا آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو اپنے تمام دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور آسان اور پاورفل وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔